اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عورتیں ڈرائیونگ لائسنس کیا بنوا سکتی ہیں؟ کیا عورتیں ڈرائیونگ لائسنس لے سکتی ہیں؟ انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہے جبکہ وہ بوقت ضرورت گاڑی چلاتے ہوئے حجاب کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو ڈرائیونگ کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت جیسے مرد چلا سکتا ہے گاڑی، تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ باقی یہ کہ شریعت میں عورت کے لیے اللہ نے گھر کی چار دیواری رکھی ہے، اس کو پسند کیا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ کام مرد ہی کریں تو اچھا ہے۔ ہاں، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب گھر کی بیل بجتی ہے، کوئی باہر آئے تو دروازہ تو عورت بھی جا کے کھول سکتی ہے، لیکن کیوں کھول رہی ہے؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ مرد موجود ہے، وہ گیٹ پہ جا کے کھول نہیں رہے ہوتے، گھر کی عورتیں جا کے کھول رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی کہ گیٹ عورت ہی جا کے کھولے گی؟ اس عمل کے ناجائز عورت گیٹ جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے کہ اسلام عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ جس حد تک پردے میں رہے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو ڈرائیونگ جائز ہے عورت کے لیے، لائسنس بنوانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو یہ کام مردوں ہی سے لینے چاہیے۔ خواتین کو اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ خواتین کے بڑھنے کا میدان نہیں ہے۔ عورت کو ایکسپوز کرنا یا گھر کی چار دیواری سے نکالنا، اس میں شریعت اس عمل کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ضرورت کے وقت ٹھیک ہے، بلا ضرورت ٹھیک نہیں ہے، نامناسب ہے۔ عورت کا مجبوری میں بائک چلانا، کیا عورت مجبوری کی وجہ سے بائک چلا سکتی ہے؟ اگر بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہو اور شوہر بھی جاب پر ہوں۔ حمنا انڈیا سے۔ مجبوری میں تو جائز ہے بائک چلانا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کنوینس کا کوئی انتظام کیا جائے اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ جیسے ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں تو میجورٹی اسی پر عمل کرتی ہے، کنوینس کا انتظام ہوتا ہے اور اس کی منتھلی فیس دی جاتی ہے۔ اب بائک میں بھی تو پیٹرول ڈلے گا نا، جب ڈیلی بیسس پہ خاتون بائک میں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جائیں گی تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ محلے والے، کیونکہ اس اسکول میں صرف آپ کے بچے تو نہیں پڑھتے، اور بھی تو پڑھتے ہوں گے نا، تو ایک کنوینس کا انتظام کیا جائے، وہی فیس آپ کنوینس والے کو دے دیں جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی مجبوری ہے نہیں۔ بائک چلانے میں چونکہ خواتین ایکسپوز ہو جاتی ہیں، بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں، تو شریعت عورت کے پردے کو پسند کرتی ہے۔ اگرچہ خاتون برقع پہن کے بھی چلاتی ہیں بائک، پردے میں بھی چلاتی ہیں، لیکن جب تک شدید مجبوری نہ ہو خواتین کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شدید مجبوری کے حکام بہرحال ایک الگ ہیں، اس میں جائز ہے، تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بچوں کے لیے کنوینس کا پراپر انتظام کریں اور اسی میں بچوں کو بھیجا کریں۔ مائیں اپنے بچوں کو بائک پہ نہ چھوڑ کر آئیں، بہتر یہی ہے۔ میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، شریعت کے مزاج سے بہرحال یہ زیادہ قریب ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، نمایاں نہ کریں اپنے آپ کو۔ تو دوسرا، اس میں بائک میں خطرہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے کتنے واقعات ہوتے ہیں بائک میں حادثات کے۔ آپ ذرا عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں اور ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے ہوں، ہر تھوڑی دیر میں کسی بائک والے کی لاش آ رہی ہوگی، یا کوئی زخمی کو سر پھٹا ہوا ہے، کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو بائک بہت ڈینجرس سواری ہے، مردوں کے لیے ڈینجرس ہے، تو خواتین میں تو نسبتاً کانفیڈنس اور کم ہوتا ہے، تو وہ ان پہ حادثے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ بے شک ہیلمٹ پہن کے چلائیں، وہ تو سر بچ جائے گا نا، باقی بھی تو جسم ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے اس میں، تو یہ ڈینجرس بھی ہے اور حیا کے بھی مناسب نہیں ہے جب تک مجبوری نہ ہو۔ مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر مکمل پردے میں چلا سکتی ہیں، لیکن حتی الامکان اس سے اوائڈ کریں، اچھا ہے۔ اس کو بہرحال شریعت کے مزاج کے یہ قریب نہیں ہے۔ باقی بعض لوگ فضول بات کرتے ہیں کہ اونٹ پہ خواتین بیٹھا کرتی تھی، وہ اونٹ کو، بائک اور اونٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اونٹ اور بائک کو آپس میں قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کرائے کا گھر ہو تو حج فرض ہوگا یا نہیں؟ گھوڑے پر بھی بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ خواتین تو گھڑ سواری بھی کرتی تھی، تو نارملی صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خواتین گھڑ سواریاں کرتی ہوں۔ تو میں حلال حرام کی پھر بتا دوں، بات نہیں کر رہا، کوئی خاتون اگر پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے کہیں شوقیہ گھوڑا چلا لیتی ہیں تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن اب اسی کو مستقل سواری بنا لینا یہ ہمیں صحابیات میں نہیں ملتا۔ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اونٹ کے ہودج میں بیٹھا کرتی تھی، اور جو باپردہ خواتین جو زیادہ بڑے گھروں کی ہوتی تھیں وہ تو
پورا ان کے لیے چاروں طرف سے ایک ہودج تیار کی جاتی تھی, پردے کا مکمل انتظام ہوتا تھا, اس کے اندر اونٹ میں ان کو بٹھا کے سواری چلتی تھی. تو اسی کو حیا کے معاملے میں شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے. باقی کہیں ایک آدھ واقعات ملتا ہے کہ خاتون جنگ گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوئی, حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جیسے ملتا ہے. تو مجبوری میں نے بتایا کہ جائز ہے, اگر کہیں جنگ میں مرد کم پڑ رہے ہوں تو کوئی خاتون بھی جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کے چلی جائے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلامک بینکنگ کے کار اجارہ کا حکم. عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال اسلامک بینکنگ کی کار اجارہ کے بارے میں, کیا یہ اسلامی کس طرح ہے اور کنونشنل بینکنگ سے مختلف کس طرح ہے؟ نیز اگر میزان بینک سے میں گاڑی لیتا ہوں تو وہ مجھے تکافل دیتے ہیں, کیا وہ میرے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی کنونشنل بینک سے اور یہ جو میزان بینک کا کار اجارہ ہے یا اسلامی بینکوں میں بہت فرق ہے اس میں. کنونشنل بینک تو آپ کو قرضہ دے گا, وہ آپ کی بلا سے آپ جو مرضی کریں, اور اگر وہ گاڑی آپ کو وہ گاڑی دیتا ہے تو وہ بینک خود گاڑی خرید کے آپ کو بیچے گا, اور پھر قسطیں وقت پہ ادا نہیں ہوں گی تو سود لگتا چلا جائے گا اس کے اوپر, اور وہ بینک کے پروفٹ میں شامل ہوگا وہ سود. تو کنونشنل بینکوں میں یہ 2-3 طریقے رائج ہیں, اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں جو بالکل وہی ہیں, یعنی خالص سود ہے وہ. پھر وہ گاڑی جب آپ کی ضبط کرتا ہے تو سارے پیسے آپ کے ہڑپ کر لیتا ہے, اگر آپ نے قسطیں ادا نہیں کی وہ پینلٹی کے نام سے کھا جاتا ہے, وہ اپنے پروفٹ میں شامل کرتا ہے. جبکہ اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو گاڑی خرید کے وہ مرابحتاً بیچ دیتا ہے, کیش پہ پیمنٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے اور پھر آپ کو مہنگی کر کے بیچ دیتا ہے. یہ بالکل جائز ہے. مہنگی کر کے بیچنے کے بعد بعض دفعہ تو ایسا کرتا ہے کہ بیچتا نہیں ہے بلکہ گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے, تو وہ رینٹ آپ ادا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی خریدتے بھی رہتے ہیں. گاڑی کے یونٹ مختلف کر دیے جاتے ہیں اور وہ یونٹ آپ جو ہے نا خریدتے رہتے ہیں کرائے کے ساتھ, اور اسی حد تک گاڑی کے مالک بنتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قسطیں پھر اسی حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, بینک یوں بھی کرتا ہے, کیونکہ ابھی مختلف بینکوں میں مختلف طریقے رائج ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے داموں قسطوں میں بیچ دیتا ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اگر قسط بر وقت ادا نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں گا, لیکن وہ پینلٹی میرے پروفٹ میں شامل نہیں ہوگی, وہ اس کا صدقہ کیا جائے گا. اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے اور آپ اس کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو تم غریبوں پہ صدقہ کرو گے اتنا اماؤنٹ, تاکہ تمہیں سزا ملے. تو چونکہ اب لوگوں کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا, آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے یعنی کھلے عام بینک اس طرح گاڑیاں دے اور کہے کہ پیمنٹ وقت پہ ادا کر دینا, نہیں کی تو کوئی سزا نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا. یہ پریکٹیکلی یعنی آپ کر کے دیکھ لیں, 1000 میں شاید کوئی ایک آدھ ہو جو پیمنٹ ادا کر دے, تو کوئی نہ کوئی سزا لگانی ضروری ہے. تو وہ امام مالک کے قول سے لیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ پہ جرمانہ لگے گا, لیکن وہ جرمانہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوگا. تو کنونشنل بینک میں اور اسلامک بینک میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پینلٹی اسلامک بینک اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں, اور وہ جو کنونشنل بینک ہیں وہ اس پینلٹی کو اپنے پروفٹ میں شامل کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق ہیں, میں اس پر مستقل ایک بیان میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق پر ایک میرا پورا بیان تفصیل سے ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو وہ پورا ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا, وہ آپ سن لیجئے. تو وہ صدقہ کیا جاتا ہے, پھر وہ سال میں وہ لاکھوں کروڑوں کی رقم جو جرمانے کی مد میں جمع ہوتی ہے وہ سب چیریٹی ہو جاتی ہے وہ رقم, تو وہ بینک کے پروفٹ میں شامل نہیں ہوتا.